کسی فعل سے، کسی کام سے اللہ تعالیٰ کے اس کا نام اخذ نہیں کیا جا سکتا۔ نام جو ہے اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام جو ہے، اسماء جو ہے وہ اہل علم ذکر کرتے ہیں، وہ توقیفی ہیں۔ توقیفی کا مطلب یہ ہے کہ جو نام اللہ نے بتایا ہے بس وہی نام اللہ کا ہوگا۔ جو نام اللہ نے ذکر نہیں کیا، اپنا کام ذکر کیا، وہ کام اللہ کا ہم ذکر کریں گے، وہ کام کرنے والا ہم اللہ کا بتائیں گے، لیکن مطلقاً وہ نام اللہ تعالیٰ کا ہم ذکر نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نام جو ہے وہ اسماء حسنہ ہے۔ حسنہ کا مطلب یہ ہے کہ با کمال نام ہے، ان میں کسی قسم کا کوئی نقص اور عیب نہیں ہے۔ اور جو شخص اپنے نفس کی اس شح سے بچا لیا گیا، اپنی مفاد پرستی سے بچا لیا گیا، وہ آدمی کامیاب ہو گیا۔ مفاد پرستی سے انسان کب بچے گا؟ جب ایثار پیدا کرے اپنے اندر۔ یہ حقوق جو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں مرد اور عورت کے لیے رکھے ہیں، ان سے اگر وہ خود کوئی دستبردار ہو جاتے ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن صلح بہت بہترین ہے حلال اور حرام کی تمیز کے ساتھ۔ صلح کرنے میں ایسا نہ ہو کسی آپ حرام چیز کو حلال کر دیں یا حلال چیز کو حرام کر دیں۔ اللہ کا ڈر جس شخص کے دل میں ہوگا وہی کمزوروں کے حقوق کی صحیح معنی میں ادائیگی کر سکتا ہے، ورنہ کوئی آدمی نہیں کر سکتا۔ اس معاشرے میں جو ظلم آپ دیکھ رہے ہیں، اس ظلم کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ انسان اپنے رب سے غافل ہے، اپنے رب کو جانتا ہی نہیں، اس کے دل، اس کے اندر ایسا ضمیر ہی نہیں پایا جاتا جو اس کو یہ بتا سکے یہ نیکی ہے اور یہ برائی ہے۔ جتنا انسان کو اعتماد اپنے آپ پر ہے، اس سے کئی گنا زیادہ اعتماد انسان اپنے رب پر بھروسہ کر کے اللہ سے مانگ کر دیکھے مسئلہ کیسے حل نہیں ہوتا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ سورۃ النساء آیت نمبر 127 سے آج ہمارے سبق کا آغاز ہے۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اور یہ لوگ آپ سے استفتاء کرتے ہیں عورتوں کے متعلق۔ قُلِ اللّٰهُ، آپ فرما دیجئے، اللہ یفتیکم فی الکلالہ، اللہ تعالیٰ تمہیں فتویٰ دیتا ہے ان عورتوں کے متعلق۔ وما یتلی علیکم، اور جو کچھ تلاوت کیا جا رہا ہے تم پر، فی الکتابی، اس کتاب میں، فی یتام النساء، یتیم عورتوں کے متعلق، التی، وہ یتیم عورتیں، لا تؤتونہن، جنہیں تم نہیں دیتے، ما کتب لہن، جو ان کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے، یعنی حق مہر، وترغبون، اور تم رغبت رکھتے ہو، ان تنکحوہن، کہ تم ان عورتوں سے نکاح کرو، یا تم رغبت رکھتے ہو کہ تم ان عورتوں سے نکاح، یا تم بے رغبتی کرتے ہو ان عورتوں سے نکاح کرنے میں، یعنی تمہاری نکاح میں رغبت نہیں ہے۔ دونوں ترجمے ہیں اس کے۔ والمستضعفین من الولدان، اور کمزور بچے، تقوموا للیتامى بالقسط، اور یہ کہ تم کھڑے ہو جاؤ یتیموں کے لیے قسط کے ساتھ، تم ان کے ہاتھ کو سنبھالو۔ وما تفعلوا من خیر، اور جو کچھ بھی تم بھلائی کا کام کرو گے، فإن اللہ کان بہ علیما، تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت خوب جاننے والا ہے۔ یہاں سے اس آیت سے اس صورت کا جو اصل مضمون ہے کمزوروں کے تعلق سے، وہ پوری صورت میں چلا ہوا آ رہا ہے، ہر زاویے سے بات ہو رہی ہے۔ ایک دفعہ پھر اس مضمون کے خلاصے کی طرف اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر فرمایا ہے۔ یہاں پر چند اور باتیں ہیں جن کا تذکرہ ہوگا الگ زاویوں سے۔ آغاز ہے وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، کہ صحابہ اکرام کا سوال کر رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عورتوں کے متعلق۔ جواب سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ سوال اسی انداز کا ہے کہ یتیم بچیوں کا، یتیم عورتیں، خواتین جو ہیں جن کی کفالت ہمارے ذمہ آ گئی ہے، ان کا ہم نے کیا کرنا ہے۔ صحابہ کا سوال یہ بتاتا ہے کہ ان کو بھی یہ چیز ان کے دل میں تھی، وہ بھی چاہتے تھے کہ ان عورتوں کے حقوق ہم سے ضائع نہ ہو جائیں۔ ان کا سوال کا مقصود یہی ہے کہ ان عورتوں کے حق میں ہم سے کوئی زیادتی نہ ہو، نمبر ایک۔ نمبر دو، قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، اللہ تمہیں اس مسئلے میں خود فتویٰ دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب فتویٰ دے رہا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے زیادہ اہمیت اور کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کے حقوق کے لیے خود فتویٰ دے۔ فتویٰ لفظ ہے، یفتیکم، اللہ تعالیٰ فتویٰ دے رہا ہے۔ یہ مسئلہ سوال کرنے والے صحابہ ہے، جواب دینے والا ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ ہے، درمیان میں اس واسطے میں پہنچانے والے، بتانے والے اس وحی کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایک جانبی بات ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر اللہ تعالیٰ کے لیے فعل استعمال ہوا، اللہ تعالیٰ کا کام استعمال ہوا، اور وہ ہے یفتیکم، اللہ تعالیٰ تمہیں فتویٰ دے رہا ہے۔ تو کیا اس سے ہم اللہ تعالیٰ کا نام اخذ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے مفتی، اور مفتی اعظم اللہ تعالیٰ کو کہیں کہ اللہ تعالیٰ مفتی اعظم ہے؟ انشاءاللہ یہ عقیدے کی ابحاث آپ سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں کہ کسی فعل سے، کسی کام سے اللہ تعالیٰ کے اس کا نام اخذ نہیں کیا جا سکتا۔
نام جو ہے اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام جو ہے، اسماء جو ہے، وہ اہل علم ذکر کرتے ہیں، وہ توقیفی ہیں۔ توقیفی کا مطلب یہ کہ جو نام اللہ نے بتایا ہے بس وہی نام اللہ کا ہوگا۔ جو نام اللہ نے ذکر نہیں کیا، اپنا کام ذکر کیا، وہ کام اللہ کا ہم ذکر کریں گے، وہ کام کرنے والا ہم اللہ کا بتائیں گے، لیکن مطلقاً وہ نام اللہ تعالیٰ کا ہم ذکر نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نام جو ہے وہ اسماء حسنہ ہے۔ حسنہ کا مطلب یہ ہے کہ با کمال نام ہے، ان میں کسی قسم کا کوئی نقص اور عیب نہیں ہے۔ بعض دفعہ نام مقابلے میں ہوتے ہیں، جیسے معطی اور مانع ہے۔ معطی اور مانع یہ دو نام ایسے ہیں جو مقابلے میں استعمال ہوتے ہیں۔ اگر آپ اس کو مانع کو الگ سے استعمال کریں گے تو مفہوم مختلف ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہ نام جو ہے بہرحال قرآن و حدیث میں المفتی کے نام سے کہیں بھی وارد نہیں ہوا، تو اللہ تعالیٰ کو یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں ایک نام ہے کہ مفتی اعظم ہے، یہ چیز درست نہیں ہے۔ ہاں اللہ فتویٰ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فتاوی دیے ہیں، اس اعتبار سے کہیں پر جہاں فتویٰ ہوا ہے کہہ دیا جائے کہ اللہ تعالیٰ اس مسئلے میں مفتی اللہ تعالیٰ ہے، تو وہ اپنی جگہ پر درست ہوگا، لیکن مطلقاً اللہ کا نام مفتی یہ درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں آپ کو فتویٰ دے رہا ہے، اور وہ فتویٰ کیا ہے؟ وہ وہی ہے وما یتلی علیکم فی الکتاب، اور جو کچھ ان کے متعلق تلاوت کیا جا رہا ہے ان عورتوں کے متعلق، یتیم عورتوں کے متعلق کتاب میں۔ وہ کتاب میں کیا ہے؟ سیدنا عروہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں اپنی سیدہ عائشہ کے پاس آیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک طویل حدیث ہے، اس میں گفتگو ہوئی تو انہی مسئلوں کے متعلق پوچھا کہ صحابہ کرام کے سوالات تھے یا کیا مسائل تھے۔ ان تفصیل بیان کی کہ عام طور پہ ہوتا یہ تھا کہ جب کسی یتیم بچی کی ولایت کسی کو مل جاتی، بخاری مسلم میں، تو وہ شخص، وہ بچی اگر یتیم ہوتی اور مالدار ہوتی، اس کو وراثت میں اچھا خاصا مال ملا ہوتا اور خوبصورت ہوتی، تو ہر کوئی اس سے شادی کرنے کی رغبت رکھتا، لیکن اس کو حق مہر وہ نہیں دیتا جو عام طور پہ حق مہر ملتا ہے، کیونکہ یہاں عورت ایک تو ویسے ہی کمزور عورت ہونے کے اعتبار سے، پھر اس کا کوئی اوپر ولی وارث نہیں ہے، والد نہیں ہے، بھائی نہیں ہے۔ جب انسان کا کوئی، پہلے بھی بات میں ذکر کر چکا ہوں، یتیم کا جب کوئی اوپر نہیں ہوتا تو ہر کوئی اس کا بڑا بننے کی کوشش کرتا ہے، اس کو حقوق معاشرے کی طرف سے نہیں ملتے۔ تو یہ جو آیت ہے جو تلاوت کی جا رہی ہے تم پر، اس کا سید عائشہ نے ذکر فرمایا، یہ وہی آیت ہے جو ہم سورہ نساء کے آغاز میں پڑھ کے آئے ہیں، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا، اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم یتیموں کے معاملے میں عدل سے کام نہیں لے سکتے تو نکاح کرو، اور مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء، وہ مسئلہ جو ہم نے وہاں پر تفصیل کے ساتھ سورہ نساء کی آیت نمبر 2 اور 3 میں تفصیل کے ساتھ پڑھا تھا۔ یا پھر ہوتا ہے وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ، اس کا زیادہ معروف معنی جو سیدہ عائشہ کی روایت میں ہے وہ یہی ہے، وہ آگے خود بیان فرماتی ہیں سیدہ عروہ سے کہ یہ ہوتا یہ تھا کہ عورت اگر زیادہ مالدار نہیں ہے، یتیم بچی ہے، مالدار نہیں ہے یا خوبصورت نہیں ہے، تو خود نکاح کی رغبت نہیں رکھتے تھے، خود نہیں کرتے تھے، اور جب خود نہیں کرتے تھے تو اس کا آگے کہیں نکاح بھی ہونے نہیں دیتے تھے کہ نکاح ہو گیا تو پیسہ چلا جائے گا، پیسہ بھی ہمارے ہاتھ میں رہے اور بچی بھی ہمارے ہاتھ میں رہے۔ یہ یتیم بچی کی بات ہے۔ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ، تو ترغبون کے بعد یہاں پر لفظ عن نکالیں گے، عین اور نون۔ یہ سیدہ عائشہ کی اس روایت کے مطابق یہ ترجمہ بہت مناسب ہے اس آیت کا کہ وَتَرْغَبُونَ عَنْ أَن تَنكِحُوهُنَّ، کیونکہ رغب یرغب کے بعد لفظ عین نون آتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے بے رغبت ہونا۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ۔ اچھا، یہ تو ہو گئی ایک یتیم بچی کی بات۔ آج کے معاشرے میں کچھ ایسے لوگوں کے مسائل سامنے آتے ہیں کہ اگر گھر میں جو ہے وہ بیٹی کمانے والی ہوتی ہے، انسان کی اپنی سگی بیٹی ہوتی ہے اور وہ کوئی جاب کر رہی ہے، گھر کی حالات اور مجبوریوں میں تنگ ہو کر، پریشانیوں کی وجہ سے، تو ماں باپ اس بچی کی بھی شادی نہیں کرتے کہ اگر اس کی شادی ہو گئی تو یہ جو گھر کا خرچہ چل رہا ہے، جو ہمیں ماہانہ اس کی تنخواہ سے پیسے ملتے ہیں، وہ بند ہو جائیں گے۔ اور کئی تو نہیں، مطلب چند ایک واقعات اس طرح کے مسائل سامنے آئے کہ ان خواتین کی طرف سے کہ عمریں ان کی نکلتی جا رہی، 30 سال سے اوپر ان کی عمریں ہو گئی تھی اور ماں باپ شادی کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ وجہ یہی تھی کہ بچی کما رہی ہے، بیٹی کام کاج کرتی ہے۔ بعض جگہ پہ مجبوری تھی اور بعض جگہ پہ مجبوری نہیں تھی، تو یہ اس کے حقوق کے ساتھ زیادتی ہے، خاتون کے ساتھ زیادتی ہے، چاہے وہ اپنی سگی بیٹی ہو، چاہے یتیم ہو، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق فتویٰ دیا ہے۔ وہ آیت آپ پیچھے پڑھائے ہیں، اور تم اگر نکاح کی رغبت نہیں رکھتے تو ان کی شادی کر دو، وہ بھی آپ پیچھے پڑھائے ہیں۔ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں فتویٰ دیتا ہے کمزور بچوں کے متعلق، اس کا مسئلہ بھی ہم پیچھے پڑھائے ہیں
اسی صورت کے اندر کہ ان کا خیال رکھنا، اس میں بچہ اور بچی دونوں شامل ہیں، یتیم بچہ اور یتیم بچی دونوں شامل ہیں۔ اور وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، اللہ تعالیٰ تمہیں فتویٰ دیتا ہے ان بچے اور بچیوں کے، کمزور یتیم بچوں اور بچیوں کے متعلق، کہ تم ان کے معاملات کو پورے انصاف کے ساتھ سنبھالو، ان کا خیال رکھو، ان کی ضروریات کو پورا کرو، ان کے ساتھ ناانصافی نہ کرو۔ تمہاری نیتوں کو اللہ بہتر جانتا ہے، اگر غنی ہے تو وہ کس طریقے سے ان کے ساتھ ٹریٹ کرے گا، اگر غریب آدمی ہے اور وہ ان کو سنبھال رہا ہے تو وہ کس طریقے سے سنبھالے گا۔ یہ ساری چیزیں آپ نے سورت کے شروع میں پڑھ لی تھیں۔ خلاصتاً یہاں پر اس آیت کے اندر دوبارہ ان چیزوں کو ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اصل میں مضمون اب آگے پورا انہی حوالوں سے آگے بڑھ رہا ہے۔ تو ایک تمہید تھی، وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، اور تم کچھ بھی نیکی کا کام کرو گے، من خیرن یہ نکرہ ہے، کوئی بھی نیکی کرتے ہو، کسی بھی نوعیت کی ہلکی معمولی نیکی بھی کرتے ہو، فإن اللہ کان بہ علیما، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اسے بہت خوب اور اچھے طریقے سے جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہر چیز اس کے علم میں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اجر و ثواب پورا انسان کو حاصل ہو۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا، اور اگر ہے کوئی عورت جو کہ ڈر رہی ہے، اس کو ڈر محسوس ہوا، من بعلها اپنے شوہر سے، نشوزن نشوز کا، او اعراضن یا اعراض منہ پھیرنے کا، بے رغبتی کا، تو فلا جناح علیہما، نہیں ہے کوئی گناہ ان دونوں کے اوپر، کہ ان یصلحا بینہما صلحا، یہ دونوں صلح کر لیں آپس میں، خود دونوں آپس میں بیٹھ کے اپنے معاملے کو سلجھا لیں۔ والصلح خیر، اور صلح بہت بہترین چیز ہے۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور نفس انسان کی جو فطرت ہے وہ بنائی گئی ہے، احضرت بنائی گئی ہے، پیدا کی گئی ہے، الشح اس کے اندر شح کو ڈال دیا گیا۔ شح کہتے ہیں بخیلی، لالچ کو، انسان کی فطرت میں اپنے حقوق کی طلب کی لالچ ہے۔ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم احسان کرتے ہو اور تقوی اختیار کرتے ہو، تو فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا، تو اللہ تعالیٰ یقیناً ہے جو کچھ تم عمل کر رہے ہو اس سے بخوبی واقف۔ اس آیت میں جس کا تذکرہ میں کئی کلاسز پہلے جہاں پر عورت کے حوالے سے یہ چیزیں ذکر ہوئی تھیں مرد کے لیے، کہ واللاتی تخافون نشوزہن، وہ عورتیں جن کے نشوز سے تم ڈرتے ہو، یہاں پر اب عورت کے لیے کہ عورت اپنے شوہر کے نشوز سے ڈرتی ہے۔ نشوز شوہر کی بے رغبتی، بے توجہی، اس کے حقوق پورے نہ کرنا، خرچہ پانی نہ دینا، مار پیٹ کرنا، بدتمیزی کرنا، گالم گلوچ کرنا، یہ سارے مفاہیم نشوز کے اندر ہیں۔ عورت ڈرتی ہے، ابھی ہوا نہیں ہے لیکن اس کو محسوس ہو رہا ہے کہ شوہر جان چھوڑا رہا ہے، رشتے میں اب کوئی جذبات باقی نہیں بچے، رشتہ قائم نہیں ہے، رشتے میں جو ہونا چاہیے، جو ایک رشتہ اس چیز کا تقاضا کرتا ہے، وہ تقاضے اس چیز کے پورے نہیں ہو رہے۔ عورت کو اگر یہ ڈر ہوتا ہے، اس کا معنی نہیں تھا جو آپ نے پیچھے پڑھا تھا کہ مرد اگر عورت میں چیز دیکھے تو اس ذہن میں یہ آتا ہے کہ شاید عورتیں ہی ساری غلط ہوتی ہیں، عورتیں بھی غلط ہوتی ہیں اور مرد بھی غلط ہوتے ہیں۔ یہاں پر عورت درست ہے اور مرد غلط ہے۔ وہاں پر حل اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا تھا مرد کے لیے، جو حلول تھے وہ آپ پڑھ کے آ گئے اسی صورت میں، شروع میں، اس پارے کے شروع میں۔ یہاں جو عورت کو حلول دیے گئے ہیں، کیسے اس نے اپنے مسئلے کو سالو کرنا ہے، بڑی باریکی کے ساتھ اس کو سمجھیے گا۔ تو کسی عورت کو ڈر ہوا ہے، ابھی اس نے دیکھا ہے کہ مسئلہ صحیح نہیں ہے، شوہر خرچے پانی پورے نہیں کر رہا، شوہر بے رغبتی دکھا رہا ہے، شوہر توجہ نہیں دے رہا، شوہر کی میری حیثیت شوہر کے نزدیک ختم ہو گئی ہے، تو ان دونوں کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے اگر یہ آپس میں صلح کر لیں، یہ خود صلح کریں، کسی تھرڈ پارٹی کو ابھی انوالو کیا نہیں جائے گا۔ یعنی عورت جو ہے، بیوی جو ہے، وہ اپنے ماں باپ کو فوراً انوالو نہیں کرے گی، فوراً ان کو ایک ایک پل پل کی خبر دے کے ان سے ٹیوشن لے کے اپنے گھر کو برباد کرنے کی کوشش نہ کرے۔ کیا کرے؟ آپس میں اس مسئلے کو سالو کرنے کی خود کوشش کرے۔ وہ کیسے ہوگا؟ وہ صلح کیسے ہوگی؟ وہ صلح ایسے ہوگی کہ جو آیت کا پورا مضمون ہے وہ بتا رہا ہے کہ اگر عورت کچھ اپنے حقوق سے دستبرداری کر لیتی ہے، مان جاتی ہے، بیٹھ کے ڈسکشن ہوتی ہے کچھ، چلو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، سیدہ سودا نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی باری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے آپ نے ایک ایک باری، ایک ایک دن رکھا ہوتا تھا اپنی ہر بیوی کے لیے، تو انہوں نے اپنا دن مجھے تحفہ دے دیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش رہیں، میں بیوی بن کے رہوں گی، باقی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے آئے، نہیں آتے نہیں آئے۔ انہوں نے اپنی خوشی سے دستبرداری اختیار کی تھی۔ تو خوشی سے اگر کوئی آپس میں صلح کر لیتے ہیں، کوئی وہ کم نفقے پر راضی، اور کم خرچے پر، کم چیزوں پر، کم مطالبے پر،
کیوں؟ تاکہ یہ رشتہ چلتا رہے. والصلح خیر، صلح میں بہت بہتری ہے. یہ مل جل کر کچھ حقوق سے انسان کا دستبردار ہو جانا، کچھ حقوق کو اپنے چھوڑ دینا، یہ غلط نہیں ہے. معاملے کو چلانے کے لیے انسان اصول پسند، ہر وقت اصول پسندی شریعت میں بھی نہیں ہے. شریعت نے آپ کو ہر وقت کی اصول پسندی نہیں سکھائی. نہیں، شریعت نے کہا ہے کہ یہ حق میرا ہے تو مجھے ملنا چاہیے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ یہ جو نفس پیدا ہوئے ہیں یہ شح پر پیدا ہوئے ہیں. شح یعنی جس کا یہاں مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنا اپنا مفاد دیکھتا ہے، اپنے حقوق کا مطالبہ کرتا ہے، حقوق کی ادائیگی میں کمزور ہوتا ہے. اس کو اپنے حقوق جو اس کو ملنے چاہیے وہ تو پورے پورے چاہیے، جب وہ ادائیگی کے اوپر آتا ہے تو وہ پورے پورے ادا نہیں کر پاتا. اس لیے نفسوں کے اندر جب انسان کی طبیعت میں یہ چیز، یہ مزاج کے اندر یہ چیز ہے اپنے حقوق کا دفاع، تو اس میں صلح بہت مشکل ہوتی ہے، لیکن صلح ہوتی بہت بہتر ہے. اس کے نتائج انجام بہت اچھا اور خوبصورت ہوتا ہے. اس شح کے مقابلے میں جو یہ تو میاں بیوی کے تعلق میں ہے نا، کہ آپ جو سنتے ہیں نا کہ جی اپنے حقوق ادائیگی، انسان رشتہ اچھی طرح جب چلتا ہے، جب کاؤنسلنگ آپ کسی سے لیں، کوئی گھریلو جھگڑے ہوں، کہتے ہیں جی آپ اپنے حقوق کی ادائیگی کریں اور اپنے جو حقوق آپ کو ملنے ہیں ان کی طرف توجہ نہ دیں. آپ کی جو ذمہ داری ہے اس کو پورا کریں، جو حقوق ملنے ہیں وہ اللہ کروا دے گا. اگر دونوں جانبین سے سوچ پیدا ہو جائے تو رشتہ اچھی طرح خوبصورت انداز میں چلتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے ماخوذ ہے. اس کے مقابلے میں، شح کے مقابلے میں، جب ہر انسان اسی طرح سے اپنا مفاد چاہتا ہے، چاہے وہ جائز ملے چاہے ناجائز ملے، میرا کام ہو جائے، باقی دنیا جائے بھاڑ میں، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، یہ چیز معاشرے کو تباہ کر دیتی ہے جب انسان اپنا اپنا مفاد دیکھتا ہے. اس کے مقابلے میں جو چیز ہے جو انسان کو اختیار کرنے کی ترغیب دی گئی ہے وہ ہے ایثار، قربانی دینا. اور یہ مضمون، یعنی یہ شح کا مضمون 28ویں پارے میں بھی ہے سورۃ الحشر میں. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. یہ اپنے آپ پر دوسروں کو فوقیت دیتے ہیں. صحابہ اکرام کی تعریف ہے فقراء مہاجرین کی کہ یہ اپنے انصار کی کہ اپنے آپ پر دوسروں کو فوقیت دیتے ہیں. اور جو شخص اپنے نفس کی اس شح سے بچا لیا گیا، اپنی مفاد پرستی سے بچا لیا گیا، وہ آدمی کامیاب ہو گیا. مفاد پرستی سے انسان کب بچے گا؟ جب ایثار پیدا کرے اپنے اندر، دوسروں کو فوقیت دینا اپنے اندر، اپنے وجود کے اندر یہ صفت لے کر آئے. تو وَمَن يُوقَ شُحَّ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ شُحَّ، نفس کے اندر یہ چیز موجود ہے. صلح بہت بہترین ہے، ہوتی نہیں ہے انسان سے، کیونکہ اس میں اپنے حقوق کو چھوڑنا پڑتا ہے، قربانی دینی پڑتی ہے، یہ بہت مشکل ہے. یہاں پر اس آیت سے ایک اور مسئلہ میں آپ کو سمجھا دوں جو ہمارے ہاں میڈیا پہ بہت پھیلا ہوا ہے، اور آپ آج کل یہ دیکھیں اصطلاحات کا، ٹرمینالوجیز کا کھیل ہوتا ہے. لفظ کچھ اور ہوتا ہے، وضاحت کچھ اور ہوتی ہے، نیچے فتویٰ کچھ اور ہوتا ہے. آج کل ایک نکاح کے نام سے کافی عرصے سے بہرحال چل رہا ہے، نکاح مسیار. اچھا، نکاح مسیار کو اگر آپ سرچ کریں گے نا تو آج کل کچھ یہ شیعہ اور رافضیوں کی سائٹس ہیں اور ان کے کچھ دھوکے ہیں کہ انہوں نے جو اہل علم کے فتاوی ہیں سعودی عرب کے، جو جائز کو قرار دیتے ہیں، جو بھی جائز قرار دیتے ہیں، اہل علم کا اختلاف ہے، انہوں علماء کا بھی اختلاف ہے، لیکن جو جائز قرار دیتے ہیں ان کا فتوے لے کے نکاح مسیار پر چسپاں کیے، اور نکاح مسیار کی تعریف وہ کی جو نکاح متع کی تعریف ہے. ٹیمپریری نکاح، ٹائم طے کر کے، مہینہ 2 مہینہ، 2-4 دن، ہفتہ 10 دن، 1 دن 2 دن، اور اس کے اوپر فتوے لگائے کس کے؟ سعودی عرب کے علماء کے، کہ جی یہ نکاح مسیار کو جائز قرار دیتے ہیں. نکاح مسیار کی تعریف یہ ہے. نکاح مسیار کی تعریف یہ نہیں ہے. نکاح مسیار یہ ہے کہ جو حقوق اللہ تعالیٰ نے عورت کو دیے ہیں، جو حقوق اللہ تعالیٰ نے مرد کے رکھے ہیں، ان میں سے کوئی وہ خود دستبردار ہو جاتے ہیں. سیدہ سودا نے اپنا حق چھوڑ دیا تھا. عورت اپنا خود خرچہ پانی کم کروا دیتی ہے، مجھے نہیں چاہیے. نکاح مسیار یہی ہے کہ عورت جو ہے وہ کہتی ہے مجھے گھر کی ضرورت بھی نہیں ہے، مجھے خرچے کی ضرورت بھی نہیں ہے، گھر بھی میرا، خرچہ بھی میرا، بس شوہر شادی ہو جائے. وہ شادی باقاعدہ شادی ہوگی، وہ باقاعدہ اس عورت کی زوجیت، وہ عورت اس شوہر کی زوجیت میں آئے گی. بچے پیدا ہوں گے تو باقاعدہ وہ اس کی طرف ان کی نسبت ہوگی، ان بچوں کی ذمہ داری اس مرد کی ہوگی، جو بھی آپس میں شرائط طے ہوتی ہیں. تو جو حقوق اللہ تعالیٰ نے دیے تھے اس سے وہ دستبردار ہو جاتے ہیں. جیسے ہمارے ہاں اس کی مثال ہے، یہ سعودیہ میں تھوڑا زیادہ تھا، ہمارے ہاں اس کی مثال گھر داماد کی ہوتی ہے، جو اپنا مطلب سسرال میں جا کے رہتا ہے، سسرال کے خرچے پہ پلتا ہے، انہی کے گھر میں رہتا ہے، اور وہیں پہ. حرام حلال اس میں اہل علم کا اختلاف ہے، لیکن یہ نکاح متع نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2، اس آیت سے تھوڑا سا اشارہ ہمیں ملتا ہے کہ حقوق جو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں مرد اور عورت کے لیے رکھے ہیں،
ان سے اگر وہ خود کوئی دستبردار ہو جاتے ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن صلح بہت بہترین ہے حلال اور حرام کی تمیز کے ساتھ. صلح کرنے میں ایسا نہ ہو کسی آپ حرام چیز کو حلال کر دیں یا حلال چیز کو حرام کر دیں. جو اللہ نے حلال کیا وہ حلال رہے گا, جو حرام کیا وہ حرام رہے گا. جہاں آپ کو آپ کے حقوق کی اجازت ہے وہاں آپ کو اختیار ہے, آپ اوپر نیچے آگے پیچھے تھوڑا بہت معاملہ صلح کے لیے کر سکتے ہیں, کیونکہ صلح سے ہوگا رشتہ چلتا رہے گا, رشتہ باقی رہے گا. یہ عورت کو حل دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ختم کرنے کی, سلجھانے کی کوشش کرے کس طریقے سے سالو ہوگا, اور اس کا طریقہ کار یہ ہے, اس کا انداز یہ ہے اس طریقے سے تاکہ وہ اپنے گھر کو باقی رکھ کے آگے چلا سکے. عورت زور زبردستی کرے گی, مرد سیکنڈ نہیں لگائے گا, اس کی زبان سے 3 الفاظ نکلتے ہیں اور پھر رشتہ ختم ہو جاتا ہے. زور زبردستی کرتے کے ساتھ ہی مرد کو غصہ آتا ہے اور فوراً وہ رشتہ اختتام پذیر ہو جاتا ہے. وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا. سورۃ النساء آیت نمبر 129. اور اگر تم استطاعت نہ رکھو, تمہارے پاس طاقت ہی نہ ہو کہ تم عدل کر سکو عورتوں کے درمیان, بیویوں کے درمیان, وَلَوْ حَرَصْتُمْ, اور اگر تم چاہو بھی تو, تمہاری کوشش بھی ہو تو بھی تم چاہ کر بھی عدل نہیں کر سکتے, کیا کرو, فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ, پوری طرح سے ایک سائیڈ پہ جھک نہ جاؤ, مائل نہ ہو جاؤ. ہلکی کر دیے گا, تھوڑی سی ہلکی کرتی ہے. پوری طرح سے ایک سائیڈ پہ مائل نہ ہو جاؤ, ایک طرف تمہارا پورا جھکاؤ نہ ہو جائے. فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ, اور پھر تم چھوڑ دو اس کو لٹکی ہوئی بیچ میں. وَإِن تُصْلِحُوا, اور اگر تم صلح کرتے ہو, وَتَتَّقُوا, اور تقوی اختیار کرتے ہو, فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا, تو اللہ تعالیٰ بھی بہت زیادہ معاف کرنے والا اور مہربان ہے. یہاں اس آیت میں عورتوں کے بعد مردوں کو حکم ہے, اور مردوں کو حکم یہ ہے کہ جب اس کی ایک سے زائد بیویاں ہوں تو اسی صورت میں عام طور پہ جو پچھلی آیت میں نشوز اور اعراض کا تذکرہ آیا ہے, اس کی سچویشن اسی صورت میں بنتی ہے. اگر آدمی اللہ پر ایمان رکھنے والا اور تقوی والا ہے, اگر اس کا کریکٹر ہی خراب ہے تو اس کی تو بات ہی آپ چھوڑ دیجئے کہ اس سے کوئی صلح صفائی والی بات بن سکے, کیونکہ وہ آدمی جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہی نہیں ہے وہ کیسے اس کام کو سر انجام دے سکتا ہے. اس کی مزید وضاحت ہم اللہ کے ڈر کے حوالے سے اگلی آیات میں کرتے ہیں انشاءاللہ. تو اگر تم بیویوں کے درمیان عدل نہیں کر سکتے, تم چاہو تب بھی نہیں کر سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی فرماتے تھے, یہ اللہ جو میری تقسیم ہے اپنی بیویوں کے لیے ایک ایک دن تقسیم کے, سیدہ عائشہ فرماتی ہے تاکہ سفر پر جاتے تو بھی قرآن نازی کر کے جس کا نام کا قرآن نکلتا اس کو اپنے ساتھ سفر پر لے کر جاتے. باقی آپ نے ایک ایک دن سب کے لیے تقسیم کیا ہوا تھا. کبھی کبھی آپ دن میں اکثر دوسری بیویوں کے پاس بھی چکر لگاتے, جا کے بیٹھتے, لیکن جس کی باری ہوتی اسی کے پاس آپ کا وقت زیادہ گزرتا, جو رات کا وقت تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گزارتے تھے. ظاہری اور باطنی یہ دو انسان کے کردار ہوتے ہیں. باطنی طور پہ انسان کی محبت ہے, دل کا میلان ہے, یہ انسان کے اختیار میں ہے ہی نہیں. بچوں میں بھی, اولاد میں بھی انسان ویسے برابری کرتا ہے, محبت بھی برابر کوشش کرتا ہے, لیکن فطری طور پہ کسی ایک بچے یا 2 بچوں کی طرف, 3 بچوں کی طرف انسان کا میلان اور رجحان زیادہ ہوتا ہے بنسبت دوسرے کے. اسی طرح 2 بیویاں ہیں, 3 بیویاں ہیں, فطرتی طور پہ کسی ایک کی طرف میلان زیادہ ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب زندگی کے آخری ایام تھے تو آپ کا میلان سب کو معلوم تھا, آپ یہی سوال کرتے تھے کل میری کہاں باری ہوگی, کل کہاں باری ہوگی, اور سب بیویاں سمجھ گئیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جانا چاہتے ہیں, وہاں پر اپنی یہ جو بیماری کے دن ہے وہاں, تاکہ جو ایک تعلق ہے, کنسیت ہے, اس سے تھوڑا سا ان کو سہارا ملے. سب نے اپنی خوشی سے, رغبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دے دی کہ اب آپ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جا سکتے ہیں. یہ بھی بات پچھلی آیت میں جو ہم نے پڑھی تھی, عورت صلح کرنا چاہے تو صلح کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ان سب نے خود اجازت دے دی. تو یہ دلی میلان ہے. اس دلی میلان کی وجہ سے, اس دلی رجحان کی وجہ سے, یہ تو انسان کے اختیار میں نہیں ہے, اس پر انسان کی پکڑ نہیں ہے, لیکن اس سے اگر ظاہری میلان پیدا ہو جاتا ہے, ظاہری رجحان پیدا ہو جاتا ہے کہ ایک بیوی ہے اس کے لیے سہولیات زیادہ ہیں, دوسری بیوی کے لیے وہ سہولیات نہیں ہیں, اس بیوی کے بچوں کے لیے بھی جو اس کے اپنے بچے ہیں ان کے لیے جو محبت اور جو ان کے لیے لوازمات کا انتظام ہے وہ دوسری بیوی سے جو اپنے ہی بچے ہیں ان کے لیے وہ چیز نہیں ہے. یہ تو
جو گھر کی یہ جو جنگ ہے نا یہ تو چلتی رہتی ہے. اس میں انسان کو اپنے آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے کہ اگر ظاہری طور پر کسی ایک طرف میدان ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ایسا آدمی کل قیامت کے دن آئے گا، اس کا آدھا جسم مفلوج ہوگا، کیونکہ جسم دنیا میں اس نے اپنے آپ کو ایک بیوی کی طرف جھکا کر رکھا اور دوسری بیوی کو فتذروها کالمعلقہ، دوسری بیوی کو اس نے درمیان میں لٹکا کے چھوڑ دیا، نہ وہ بیوی رہی اور نہ مطلقہ ہوئی، آزاد ہوئی. یہ ہے تو اس کے رشتے میں، ہے تو اس کی زوجیت میں، لیکن بیوی ہوتے ہوئے بھی بیوی والے حقوق اس کو مل نہیں رہے، تو یہ درمیان میں لٹک گئی ہے، تو اس کو درمیان میں لٹکا ہوا کسی دوسری بیوی کو چھوڑو مت. وَإِن تُصْلِحُوا، اب یہ مردوں کو حکم ہے تم صلح کر لو. یہاں پر مردوں کو ہے کہ تم مل جل کر رہو، یہاں پر اپنے حقوق اپنی دلی میلان کی وجہ سے ان حقوق کو پورا ادا کرو اور تقوی اختیار کرو. اس کے اوپر تقوی پہ ہم آگے بات کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والا اور مہربان ہے. اب دونوں کو اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا، بتا دیا، لیکن پھر بھی بات نہیں بنتی. صلح میں اللہ نے فرمایا بہت خیر ہے، بن جائے، رشتہ نبھ جائے، آگے بڑھ جائے، کامیابی ہو جائے، بہت اچھی بات ہے، اس میں بہت خیر ہے، لیکن نہیں ہوتی. وَإِن يَتَفَرَّقَا، اور اگر یہ دونوں جدا ہو جائے، ان سارے لوازمات کو پورا کرنے کے بعد جو آپ پیچھے سورہ بقرہ میں بھی پڑھ کر آئے اور اس سورت کے اندر بھی اس پارے کے آغاز میں، کہ پھر دوسروں کو انوالو کیا جائے، پھر بڑوں کو انوالو کیا جائے، پھر سارے معاملات کیے جائیں مرد کی طرف سے بھی عورت کی، پھر تسلی کے ساتھ بیٹھ کر سمجھ کر معاملہ نہیں سلجھ رہا، نہیں بن رہا، تو وہیں یہ تفرقہ، اس کے بعد اگر یہ دونوں جدا ہو جاتے ہیں، پھر وہ طلاق کا طریقہ جو آپ نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا اس طریقے سے شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، طلاق رجعی دیتا ہے. اس کے باوجود بھی یہ بیوی اس کے گھر پر ہی رہے گی، اس کے ساتھ ہی رہے گی، تاکہ پھر بھی کوئی صلح صفائی کی کوئی آگے بات، طلاق دینے کے بعد اس کو احساس ہو کہ یہ رشتہ ختم ہو رہا ہے، اب اس کو اپنی غلطیوں پر ندامت ہو، جو کہ عام طور پہ ہوتی ہے لوگوں کو طلاق دینے کے بعد، عام طور پہ ہوتی ہے کہ مجھ سے کیا ہو گیا. تو یغنی اللہ، اللہ تعالیٰ غنی کر دے گا، کلن، ہر ایک کو، من سعتی ہی، اپنے خاص کشادگی سے، اپنے خاص فضل سے. اور اللہ کا سعہ کیا ہے، اللہ کی کشادگی کیا ہے، وہ آگے اگلی آیت میں آ رہی ہے. اللہ کسی کو چھوڑے گا نہیں جو اس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت. پھر ان کو اپنی اپنی پسندیدہ شخصیات مل جائیں گی. عورت کو اس کے حساب سے کوئی ایسا شوہر مل جائے گا جو اس کے لیے بہتر ہو، اس مرد کو ایسی عورت بیوی کی شکل میں مل جائے گی جو اس کو پسند آ جائے. تاکہ اب یہ جھگڑے کے ساتھ، کیونکہ آپ نے سورہ بقرہ میں پڑھا کہ جب یہ دیکھ رہے ہو کہ اللہ جو حدود کو قائم نہیں رکھ سکتے تو الگ ہو جائے، لیکن اگر کوئی بات بن سکتی ہو تو صلح بہت بہتر ہے. صلح نہ بن سکے تو پھر طلاق کی طرف انسان آ جائے. پھر طلاق کا آپشن، خلا کا آپشن، یہ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے رکھا ہے کہ ایک دفعہ کنیکشن ہونے کے بعد، کنیکٹ ہونے کے بعد، یہ نہیں ہے کہ اب یہ الگ نہیں ہو سکتے، الگ ہو سکتے ہیں. بن نہیں رہی، مل نہیں رہے، رہ نہیں رہے، وہ فائدہ نہیں ہے، شادی کے مقاصد پورے نہیں ہو رہے، تو پھر بہتر یہ ہے کہ اللہ کے حقوق کی پامالی ہو، اللہ کی ناراضگی ہو، انسان اللہ کو ناراض کرے، پھر علیحدہ ہو جائے. وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حکیم، اور اللہ تعالیٰ ہر اعتبار سے واسع ہے، اس کا علم، اس کا فضل، اس کی شان، اس کی قدرت، ہر چیز کشادہ ہے، حکیماً، اور اس کے ہر فیصلے میں پوری حکمت پائی جاتی ہے. اللہ کی سعہ کیا ہے، اللہ کی کشادگی کیا ہے، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں سب اللہ کی بادشاہت اور ملکیت ہے. یعنی آپ اللہ کے بارے میں کیا تصور رکھتے ہیں؟ وہ آسمان اور زمین کے سارے سسٹم کا مالک، ہر چیز کا مالک ہے. وہ کیا ایک عورت کو بہترین شوہر اور ایک مرد کو ایک بہترین عورت رشتے میں نہیں دے سکتا؟ عاجز ہے وہ. یا انسان جو ہے وہ ایک رشتہ ختم ہو گیا تو انسان بالکل سمجھے کہ میری زندگی ختم ہو گئی اور میں آگے نہیں بڑھ سکتا، مایوسی اپنے اندر پیدا نہ کرے. اپنے رب پر انسان بھروسہ کرے، اپنی زندگی سے مایوس نہ ہو، اپنے رب پر اعتماد کرے، اپنی زندگی کو آگے لے کر پڑھے. اللہ آسمان و زمین کا مالک ہے. اب سنیے، اس پوری صورت کے اندر آپ شروع سے پڑھتے آئے، آغاز ہوا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں اللہ سے ڈرو. اور بار بار اس صورت کے بیچ میں، پچھلی آیات میں، دیگر مقامات پہ تقوی کا تذکرہ ہے. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ، ہم نے وصیت کی، وصیت یعنی خاص حکم دیا ان لوگوں کو جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے، اور خاص تمہیں بھی، وَإِيَّاكُمْ، اور خاص تمہیں بھی یہ وصیت یعنی حکم کر رہے ہیں کیا، ان اتقوا اللہ، کہ تم اللہ سے ڈرو. اللہ کا ڈر جس شخص کے دل میں ہوگا وہی کمزوروں کے حقوق کی صحیح معنی میں ادائیگی کر سکتا ہے، ورنہ کوئی آدمی نہیں کر سکتا. اس معاشرے میں جو ظلم آپ دیکھ رہے ہیں، اس ظلم کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ انسان اپنے رب سے غافل ہے، اپنے رب کو جانتا ہی نہیں. اس کے دل، اس کے اندر ایسا ضمیر ہی نہیں پایا جاتا جو اس کو یہ بتا سکے یہ نیکی ہے اور یہ برائی ہے. یہ اپنے اندر
اپنے اندر اس حس کو مرنے نہ دیں، اس ضمیر کو مردہ نہ ہونے دیں، اپنے اندر اس صلاحیت کو ختم نہ ہونے دیں جو آپ کو نیکی کی طرف لے کر جائے اور برائی سے آپ کو روکنے پر، الگ ہونے پر مجبور کرے۔ کم سے کم اس صفت کو اپنے اندر زندہ رکھیں۔ یہ صفت جس شخص کے اندر ہوگی وہی آدمی یہ سارے حقوق صحیح معنی میں ادا کر سکتا ہے، وہی ڈرے گا اللہ سے۔ آپ کے سامنے میں پہلے بھی ذکر کیا تھا، معاشرے میں چیز عام ہے، ہاں جی کل دیکھ لیں گے، قیامت کے دن دیکھ لیں گے، وہاں لے لینا حساب، جس کے پیسے انسان نے کھائے ہوں اب تو کھلے عام کہتے ہیں کل لے لینا، قیامت کے دن وہاں دیکھ لیں گے۔ انسان کو اتنا بے خوف انسان جب ہو جاتا ہے تو پھر اسی طرح سے معاشرے کے اندر ظلم بڑھتا ہے۔ تو جو ظالم ہوگا اس کا حساب اللہ نے کرنا ہے۔ وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم کفر کرتے ہو، یہ تقوی اختیار نہیں کرتے، اللہ کی نافرمانی کرتے ہو، تو اللہ غنی ہے، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، پھر دوبارہ دہرایا کہ اللہ ہی کی ملکیت اور بادشاہت میں جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اور اللہ غنی ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہر مخلوق اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا ضرورت، اس کو کسی کی ضرورت نہیں۔ غنی کا معنی یہ ہے، حمیدن جس کی تعریف کی گئی ہے، وہ مستحق کے تعریف ہے، تعریف بھی اس کی جاتی ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں، ہم سب اس کے محتاج ہیں۔ پھر اللہ نے دوبارہ کہا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور جو کچھ آسمان اور زمین میں سب کچھ اللہ کی ملکیت اور اسی کی بادشاہت ہے۔ یہاں پر انسان لمحے بھر کے لیے بھی اللہ سے مستغنی دور نہیں ہو سکتا۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور کافی اللہ تعالیٰ وکیل، جو ساتھ دینے والا ہوتا ہے، جو انسان کی ضروریات کو پورا کرنے والا ہوتا ہے، اکیلا اللہ ہی کافی ہوتا ہے۔ انسان اللہ پر بھروسہ کرے، اعتماد کرے، آزمانے کے لیے نہیں، پوری امید کے ساتھ، پورے عقیدے کے ساتھ کہ اللہ میرے اس مسئلے کو حل کرنے والا ہے۔ نہ ہو پھر آپ کہیے گا، شرطیہ نہ ہو، یعنی چیک کرنے کے لیے نہ ہو، پلان بی کے آپشن کے ساتھ نہ ہو، یہ دماغ میں کوئی 0.1% ہو کہ شاید نہیں ہوگا، نہیں، 100%۔ جتنا انسان کو اعتماد اپنے آپ پر ہے، اس سے کئی گنا زیادہ اعتماد انسان اپنے رب پر بھروسہ کر کے اللہ سے مانگ کر دیکھے مسئلہ کیسے حل نہیں ہوتا۔ ان یشاء یذہبکم، اگر اللہ تعالیٰ چاہے وہ تمہیں لے جائے، ایھا الناس، اے لوگوں، ویأتی بآخرین، اور دوسروں کو لے آئے، تم چلے جاؤ، دوسرے آ جائے۔ یہ ہے غنی۔ اللہ غنی کیسا ہے؟ اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ تمہیں لے جائے گا، دوسروں کو لے آئے گا۔ تم اگر ظالم، معاشرہ برباد، تباہ و برباد ہو جاؤ گے تو دوسرے تمہاری جگہ آ کر لے لیں گے۔ تم اللہ کے دین کی خدمت نہیں کرو گے تو دوسرے آ جائیں گے۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اگر تم اللہ کے دین سے اعراض کرتے ہو، وہ تمہاری جگہ دوسری قوم کو لے آئے گا۔ اور ہم کوئی اللہ کے لاڈلے اور چہیتے، کوئی پاکستانی، کوئی اللہ کے لیے خاص کوئی مقام نہیں رکھتے کہ وہ سمجھے کہ سارا دین اور سب کچھ، ساری دنیا ہمارے لیے گھوم رہی ہے اور سب کچھ ہم ہی ہے۔ اللہ کے لیے کوئی ایسا نظام سسٹم بارگاہ الہی میں نہیں ہے۔ سب اللہ کی مخلوق اللہ کے ہاں تقوی کے اعتبار سے اوپر نیچے ہوتی ہے، جس کے پاس جتنا تقوی ہوگا وہ اللہ کا اتنا قریبی ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا، اللہ تعالیٰ اس بات پر پوری قدرت رکھتا ہے کہ تمہیں لے جائے اور دوسروں کو لے آئے۔ من کان یرید ثواب الدنیا، جو شخص ارادہ رکھتا ہے دنیا کے ثواب کا، دنیا کے فائدے کا، تو فعند اللہ، اللہ کے پاس تو ثواب الدنیا، دنیا کے فوائد بھی ہیں، ثواب بھی ہیں، والآخرہ، اور آخرت کے بھی ہیں۔ جو شخص آخرت کے عمل کے ذریعے سے دنیا چاہتا ہے، بدترین آدمی ہے۔ اللہ سے انسان دنیا بھی مانگے، آخرت بھی مانگے۔ یہ جو مفہوم ہے، یہ ہم پیچھے بھی سورہ بقرہ کے اندر اس دعا کے اندر پڑھ کے آئے ہیں، فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْهُم مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، جو صرف دنیا کا طالب ہے، صرف دنیا اس کا مطمع نظر ہے، آخرت بھی اور دنیا بھی، وہ سارے جو کام کرتے ہیں وہ صرف دنیا کی لالچ میں، وہ دنیا بھی ملتی ہے، دنیا بھی اللہ ہی دیتا ہے، لیکن انسان کو اللہ سے دنیا کے ساتھ ساتھ اصل آخرت مانگنی چاہیے۔ دنیا زائل ہونے والی، آخرت ہمیشہ کے لیے مانگنی ہے دونوں، اور دونوں ہی اللہ سے مانگنی ہے، اور جس کو دونوں مل جائیں وہ خوش نصیب آدمی ہے۔ عام طور پہ ایک ملتی ہے، یہ دنیا ملتی ہے، آخرت ملتی ہے، لیکن بہت کم ہے جن کو دونوں مل جاتی ہیں، اور جن کو دونوں مل گئی وہ سمجھے وہ کوئی اس کے ساتھ اللہ کا خاص فضل ہو گیا۔ اس لیے انسان کو مانگنا اللہ سے دونوں چاہیے، دنیا بھی اور آخرت بھی، لیکن آخرت کا جو عمل ہے وہ انسان کو صرف اللہ کے لیے کرنا چاہیے، اس میں دنیاوی مفادات کو انسان سامنے رکھے۔ جہاد ہے مثال کے طور پہ، ایک بڑی مشہور مثال ہے، انسان مال غنیمت کے لیے کرتا ہے، آخرت ہے ہی نہیں، جہاد تو ہو رہا ہے، لڑ تو ہو رہا ہے، مال غنیمت بھی مل جائے گا لیکن آخرت نہیں ملے گی اگر اس کی نیت میں نہیں ہوا۔ اس لیے انسان کو اپنی نیت کو ہر وقت خالص رکھنا چاہیے۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اللہ تعالیٰ ہے خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا۔ عدل کے لیے، انصاف کے لیے، ظلم سے بچنے کے لیے، کمزوروں کے حقوق کے لیے قانون کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا قوامین بالقسط،
پوری طرح سے جم جاؤ، کھڑے ہو جاؤ مضبوطی کے ساتھ انصاف پر. انصاف، عدل، اس کا تم نے دامن ہر حال میں تھام کے رکھنا ہے. کس طرح تھامنا ہے؟ وہ ہر حال میں، ہر کیفیت میں کیا ہوگا؟ شہداء للہ، اور گواہی، شہید گواہ بن جاؤ اللہ کی رضا کے لیے. جس مسئلے میں گواہی دینی ہو، اپنے ہی خلاف گواہی دینی ہو، عدل پر قائم ہونا ہو، تم نے فیصلہ کرنا ہو، تم نے گواہی دینی ہو. تمہیں اگر یتیموں کے مال کے اوپر دیتے ہوئے گواہ بنایا گیا ہے، تمہیں اگر کسی زوجین کے جھگڑے کے اندر تمہیں حکم بنایا گیا ہے، پیچھے جتنے آپ نے سورت کے اندر یہ معاملات پڑھے ہیں مظلوموں کے حوالے سے، کمزوروں کے حوالے سے، وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، یہ گواہی تم اگر اللہ کے لیے گواہ بن جاؤ، اس گواہی کو سب سے پہلے اگر تم نے اپنے خلاف ہی دینا ہے. انسان نے اپنے خلاف گواہی جو ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں اقرار. انسان اپنے خلاف اقرار، اپنے خلاف گواہی نہیں ہوتی، اپنے خلاف اقرار اس کو ہماری اصطلاح میں کہتے ہیں. انسان اپنے خلاف اقرار کرتا ہے کہ میں نے گناہ کیا، میں نے جرم کیا، میں نے ظلم کیا. شوہر ہوتے ہوئے اپنے ظلم کا اقرار کر لو، بیوی ہوتے ہوئے اپنی غلطی کا اقرار کر لو، کسی بھی حیثیت میں ہو اپنی غلطی کا اقرار کر لو. یہ سب سے مفید ترین چیز ہے کامیابی کے لیے. اور آغاز اللہ نے اسی سے کیا. میں سب سے انسان کو جو پسندیدہ چیز ہوتی ہے وہ انسان کا اپنا نفس ہوتا ہے. اپنے خلاف کبھی انسان نہیں کھڑا ہوتا، اور جو کھڑا ہو گیا سمجھ لیں وہ کامیاب ہو گیا. جو اپنے آپ کو ہرا گیا وہ سمجھ لیں وہ جیت گیا. میں نے کل بھی ذکر کیا تھا، انسان کے اوپر سب سے بڑا ظالم جو انسان کے لیے ہے وہ انسان خود ہے اپنے اوپر ظلم کرنے والا. اویل والدین، اپنے ماں باپ کے خلاف تم نے گواہی دینی ہے. اول اقربین، اور قریب رشتہ داروں کے خلاف. اس لیے ماں باپ کے خلاف، اپنے نفس کے خلاف، قریب رشتہ داروں کے خلاف اگر کوئی گواہی ہے تو گواہی قبول ہوگی. خلاف اگر حق میں ہے تو وہ قبول نہیں ہوگی. حق میں وہ دعویٰ ہوتا ہے. اپنے خلاف جو انسان اپنے حق میں جو بات کر رہا ہوتا ہے وہ تو دعویٰ ہے، وہ گواہی نہیں ہے. اور اپنے خلاف جو بات کر رہا ہے وہ اقرار ہے. اپنے ماں باپ کے خلاف بات کر رہے ہیں، گواہی قبول ہوگی، کیونکہ طبیعت تقاضا کرتی ہے کہ اپنے ماں باپ کے حق میں بات کی جائے. اور اگر ماں باپ کے حق میں بات کر رہے ہیں تو یہ شبہ ہے کہ بیٹا ہونے کی وجہ سے، اولاد ہونے کی وجہ سے اپنے ماں باپ کے حق میں بات کر رہے ہیں، گواہی قبول نہیں ہوگی. ان یکن غنیا او فقیرا، ہو وہ آدمی غنی اور فقیر، غنی ہو یا فقیر ہو، امیر ہو یا غریب ہو، فاللہ اولیٰ بہما، اللہ ان دونوں سے زیادہ تمہارے قریب ہے. اللہ کے لیے گواہی دینا، عدل، یہ ان دونوں سے زیادہ قریب ہے. امیر اور غریب، ان کے حق میں گواہی دینا یا ان کے خلاف، دونوں کے خلاف گواہی دینا. کسی غریب کی غربت کا خیال کرتے ہوئے اس کے خلاف گواہی نہ دو، یہ بھی درست نہیں ہے. غریب کی غربت کا خیال، اتنے انصاف پسند بن جاؤ کہ غریب کا نقصان ہو جائے گا اگر میں نے گواہی دے دی اور وہ سچی ہے. دو، امیر کی اس کے حق میں گواہی دینا ناحق، یعنی اس کے فیصلہ اس کے حق میں ہو جائے کیونکہ وہ امیر ہے. اللہ ان دونوں سے بہتر ہے. اللہ کی نزدیک تم نے کسی بھی اس عدل و انصاف کے مسئلے کے اندر اس صورتحال سے متاثر نہیں ہونا. اس کنڈیشن کے اندر آ کر کسی کے حالات سے، کسی کے جذبات سے، کوئی اگر غریب ہے، کوئی امیر ہے، کوئی کمزور ہے، کوئی کیا ہے، عورت کے آنسو ہے، مرد کا جبر ہے، یہ چیزیں نہیں دیکھنی. حق کو تم نے دیکھنا ہے. فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا، اپنی خواہشات کی پیروی مت کرنا کہ تم عدل نہ کر سکو. عدل سے جو چیز رکاوٹ بنتی ہے، انصاف سے جو چیز رکاوٹ بنتی ہے وہ انسان کی خواہشات ہیں. یہی چیز انسان کو ظلم پہ ابھارتی ہے. جب انسان اپنی خواہشات کا اسیر ہو جاتا ہے، اپنی منمانی کرتا ہے، یہی چیز انسان کو، اس لیے انسان کو اس چیز پر سب سے زیادہ کنٹرول کی ضرورت، خواہشات پر. ہمارے معاشرے کی بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں خواہشات نفس غالب ہیں. ٹوٹلی یہی مسئلہ ہے ہمارے ساتھ. یہ کنٹرول میں آ گئے صرف تو آپ کا بہت کچھ سکون میں پرامن ہو جائے گا معاملہ. کیونکہ شریعت کے مخالف دو چیزیں ہوتی ہیں، عدل و انصاف کے مخالف یا انسان کی عقل ہوتی ہے، خواہشات ہوتی ہے. عقل پھر بھی کہیں نہ کہیں میل کھا جاتی ہے اگر عقل صحیح ہو تو، لیکن کہیں نہ کہیں مخالفت بھی کرتی ہے. خواہشات تو ہوتی ہی تقریباً مخالفت میں ہے. وَإِن تَلْوُوا، اور اگر تم اعراض کرتے ہو، پلٹ دیتے ہو، تحریف کر دیتے ہو اس شہادہ میں، اس گواہی کو چینج کر دیتے ہو، جھوٹ بولتے ہو، او تعرضوا، اعراض کرتے ہو، گواہی دیتے ہی نہیں. اس مسئلے میں تمہاری گواہی کی ضرورت ہے، تم نے امیر غریب کا خیال کیا، تم نے اپنے والدین کا، اپنے قریب رشتہ داروں کا خیال کیا، گواہی کو چینج کر دیا، او تعرضوا، یا گواہی نہیں دی. تلوو کا معنی گواہی کو چینج کرنا. فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا، تو اللہ تعالیٰ ہے تمہارے عمل سے خوب اچھی طرح خبیر ہے، اس کو پتہ ہے، اطلاع ہے، اس کو جانتا ہے، تمہارے ایک ایک عمل سے اچھی طریقے سے واقف ہے. یہ کام ہو کس طریقے سے سکتا ہے؟
یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، آمنو، استقامت اختیار کرو، کمال اختیار کرو. یہ دونوں معنی ہیں، استقامت بھی اور کمال بھی. اپنے ایمان میں جو تمہارا اللہ پر ایمان ہے، ورسولی، اس کے رسول پر، والکتاب، اور اس کی اس کتاب پر، الذی نزل علی رسولی، جو اس نے اپنے رسول پر آہستہ آہستہ کر کے نازل فرمائی، والکتاب الذی، اور اس کتاب پر بھی، الذی انزل من قبل، جو اس نے پہلے نازل فرمائی. ہمارا ہر کتاب پر ایمان ہونا چاہیے، رسول پر اور اللہ تعالیٰ پر. ومن یکفر باللہ، اور جو شخص بھی اللہ کا انکار کرتا ہے، کفر کرتا ہے، وملائکتہ، اس کے فرشتوں کا، وکتبہ، اس کی کتابوں کا، ورسلہ، اور اس کے رسولوں کا، والیوم الآخر، آخرت کے دن کا، فقد ضل ضلالا بعیدا، وہ شخص بہت دور کی گمراہی میں پڑ گیا، وہاں سے واپسی آنا اس کا ممکن نہیں ہو سکے گا. 5 چیزیں یہاں پر ہیں جس کو ایمانیات ستہ کہا جاتا ہے، 6 ایمانیات. اس میں چھٹی چیز ایک چیز اور ہے، اور وہ ہے انسان کا تقدیر پر ایمان، والقدر خیری و شری، جس کا تذکرہ حدیث جبریل میں. 5 چیزیں یہاں پر ہیں ایمانیات کی، جس کو اس کی ضد میں بیان کیا گیا کفر کے ساتھ. انسان کو اپنے آپ کو ان چیزوں کی تفاصیل کے ساتھ جاننا چاہیے. اللہ پر ایمان کے تفاصیل کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہے، رسول پر، کتابوں پر، فرشتوں پر، آخرت کے دن پر اور تقدیر پر، ان کی تفاصیل کیا ہے، ایمان کیسے رکھنا ہے، اور ان کے تضادات کیا ہیں، اور اس کے تقاضے کیا ہیں. یہ ہمارے عقیدے کے جو سبجیکٹس ہوتے ہیں، جو عقیدے کے بیانات ہوتے ہیں، ان میں یہ چیزیں بیان ہوتی ہیں. ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، ثم کفروا، پھر انہوں نے کفر کیا، ثم آمنوا، پھر وہ ایمان لائے، ثم کفروا، نے پھر کفر کیا، ثم ازدادوا کفرا، اور پھر وہ کفر میں آگے بڑھ گئے. یہاں سے منافقین کا تذکرہ ہے، دنیا کے مفادات پرست ٹولے کا، جو دنیا کے مفادات کے اندر اس قدر ہے کہ اس نے دنیا کے مفادات کے حصول کے لیے کسی کمزور پر ظلم یا کوئی خواہشات تو دور، اس نے اپنے ایمان، اللہ پر ایمان کو داؤں پہ لگا دیا. کبھی ایمان، کبھی کفر، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر، اور پھر آخر میں آ کر ثم ازدادوا کفرا، پھر کفر میں اتنا بڑھ گئے. تو لم یکن اللہ لیغفر لهم، نہیں اللہ تعالیٰ کہ ان کو بخش دے، ان کو معاف کر دے، ولا لیہدیہم سبیلا، اور نہ ان کو سیدھے راستے کی اللہ رہنمائی کرتا ہے. یہ تیسرے پارے کے آخر میں بھی یہ مضمون گزرا تھا، اور وہاں پر یہ بات ہوئی تھی، جب انسان اس طرح کھیلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کا راستہ بند کر دیتا ہے. بشر المنافقین، یہ منافقین ہیں، ان کو خوشخبری دیجیے. کس چیز کی؟ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، کہ ان کے لیے بڑا ہی دردناک عذاب، تکلیف دہ عذاب ہے. یہ بشر، بشارت جو ہے اچھی چیز کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے اور عذاب کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، اور وہ اس میں تھوڑی سی تحقیر ہوتی ہے سامنے والے کی. یہ لو تمہارے لیے خوشخبری آ گئی. خوشخبری کیا ہے؟ تمہارا نقصان ہو گیا، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا. یہ منافقین کون ہیں؟ یہ اعتقادی منافق ہیں، ان کا طرز عمل، یہ آگے منافقین کی کئی صفات ذکر ہوں گی. یہ منافق جو ہوتے ہیں ظاہری مومن ہوتے ہیں، ہم پیچھے بھی سورہ بقرہ میں پڑھ کے آئے، ظاہری مومن ہوتے ہیں، دل سے کافر ہوتے ہیں. ہم نے ایسا نہیں بننا. ان کی جو صفات اب یہاں پر تذکرہ ہو رہی ہیں، مومن ایسا نہیں ہوگا. جس نے اپنے ایمان کو چیک کرنا ہے، اپنے ایمان کا ٹیسٹ کرنا ہے کہ میں مومن ہوں یا نہیں ہوں، یہ ہے اس کے لیے ٹیسٹ کی آیت. کیونکہ ظاہری طور پر تو الحمدللہ ہم سب کلمہ گو بیٹھے، اور کسی کے لیے بھی کوئی فتویٰ نہیں لگا سکتا کہ ہم میں سے کوئی منافق ہے، کوئی کافر ہے. آپ اپنے آپ پر ولو علی انفسکم، اپنے خلاف تھوڑا سا کھڑے ہوئیے، اپنے خلاف گواہی دیجئے کہ آپ اپنے ایمان کو چیک کیجئے. پہلا ٹیسٹ، الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، وہ لوگ جو بناتے ہیں کافروں کو اپنا خاص دوست مومنوں سے ہٹ کر. ان کی گہری دوستیاں، دلی دوستیاں کافروں کے ساتھ ہیں، اور کافروں کو بہت اچھا وہ سمجھتے ہیں. کیوں؟ ایبتغون عندہم العزہ، کیا یہ لوگ ان کافروں کے پاس عزت کے متلاشی ہیں، تلاش کرتے ہیں ان کے پاس عزت، کہ کافروں سے تعلقات میں بڑی عزت بن جائے گی. فإن العزة للہ جميعا، تو یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ اللہ ہی کے لیے ساری عزت ہے، مالک عزت اللہ ہے. سورہ منافقون میں وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. عزت اللہ، اس کے رسول، مومنوں کے لیے ہے. یہ اللہ کی تقسیم ہے، اللہ نے عطا کی ان کو. منافقین کو یہ بات سمجھ میں آنے والی، ان کے علم میں آنے والی نہیں ہے. یہ منافق، کیونکہ ظاہری طور پر کافر بہتر ہے دنیا کے اندر، یہ سمجھتے ہیں. میں تو عجیب حیرت ہوتی ہے ابھی بھی اس پاکستان کے معاشرے میں، کسی کا امریکہ کا ویزا لگا ہوا ہو نا، صرف کبھی گیا نہیں ہو، چلا ہو کر آگے ایک چکر لگا گیا، اس کے اپنے ہی الگ ایک بھرم ہوتے ہیں، الگ ہی ایک سٹائل ہوتا ہے کہ اس کے پاسپورٹ پہ امریکہ کا ویزا لگا ہوا ہے. عجیب نفسیات ہے. مطلب آپ خود محسوس کرتے ہیں آپ بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں، اور عجیب ایک معاملہ ہے. میری تو بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یعنی وہ ٹھیک ہے، وہ جو اللہ نے ان کو دنیا نوازتی ہے، دنیا عطا کر دی ہے، دنیا ان کو ترقی مل گئی ہے. ہماری
خباثتوں کی وجہ سے، ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے، ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے ہم پیچھے ہیں، تو اس میں اسلام کا قصور تو نہیں ہے، لیکن پھر ان کو عزت والا سمجھنا، ان کو اتنا بہتر سمجھنا، اور ان کو اس قدر وہ کچھ بھی غلط کر رہے ہوں، ہمارے کتنا ایسا طبقہ ہے جو ان کی غلطی کو ڈیفائن کرنے کے لیے آ جاتا ہے۔ میں کہتا تو ہوں کہ یعنی ان کی مشابہت اس قدر ہے، ان کی تعریف اس قدر ہے، وہ کچھ بھی غلط کریں، وہ پھٹے ہوئے کپڑے پہن کر گھومیں تو وہ بھی ہمیں اچھا لگتا ہے، اس کو ہم دفاع بھی کرتے ہیں۔ وَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ، عزت ان چیزوں میں ہے، عزت کا مالک صرف اللہ ہے۔ اس بندے کو یہ بات سمجھ میں نہیں ہے، اور ہمیں سمجھ میں نہیں آئی، اسی لیے ہم ذلیل ہیں، کیونکہ ہم نے اللہ کا دامن، اللہ کا راستہ چھوڑ دیا، اللہ پر توکل چھوڑ دیا ہے۔ نمبر 1 یہ۔ نمبر 2، اب اس تعلق سے اللہ نے ایمان کی سلامتی کا راستہ بتایا ہے کہ انسان کو یہ چیز کیسے نصیب ہوگی۔ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، اور یقین اللہ تعالی نے نازل کی ہے تم پر یہ بات اپنی کتاب میں، قرآن مجید میں، ان اذا سمعتم، یہ کہ جب تم سنو، آیات اللہ، اللہ کی آیات، یکفر بہا، کہ ان کے ساتھ کفر کیا جا رہا ہے، ویستہزأ بہا، اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو فلا تقعدوا معهم، ان کے ساتھ مت بیٹھو، حتی یخوضوا فی حدیث غیری، یہاں تک کہ جب وہ داخل ہو جائیں کسی اور بات میں، کسی اور بات میں مگن ہو جائیں، تو پھر ٹھیک ہے اس محفل میں، جب تک اللہ کی آیات کا، یعنی منافقین ایسی محفلوں میں بیٹھ کے دین کا تماشا بناتے ہیں، جب کافروں کے پاس جاتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، مومنوں کا، مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کبھی تمہارا ان کافروں کے ساتھ بیٹھنا ہو یا ان منافقین کے ساتھ بیٹھنا ہو، اور بیٹھنا چاہیے ان کو سمجھانے کے لیے، ان سے متاثر ہونے کے لیے۔ مومن وہ ہے جو ان کے رعب میں، دبدبے میں آتا نہیں ہے، شرماتا نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیے کتنے، میں اسی آپ کے اس ملک کے اندر دیکھتا ہوں، جب لوگ ایسے کسی 5 اسٹار ریسٹورینٹ میں جاتے ہیں، کسی بڑی جگہ پہ، کسی کلب وغیرہ میں کھانے کے لیے، تو چمچ کانٹے سے عام طور پہ کھانا کھایا جاتا ہے، الٹے ہاتھ سے کھانا کھاتے ہیں۔ کیوں کھاتے ہیں؟ آپ نے دیکھو بڑے اچھے اچھے مسلمان، دیندار، وہ جو ایک بے دین ہے، بے عمل ہے، اس کو تو آپ چھوڑ دیں، کیونکہ اس نے دیکھا ہی ہے کہ کھانے کے طریقہ کار ان جگہوں پہ ایسا ہے، اگر میں نے اس سے ہٹ کر کھایا تو میری بے عزتی ہو جائے گی۔ تو کبھی ایسی محفل میں بیٹھنا ہو، بیٹھیے ضرور، ان کو دین سمجھانے کے لیے، دین بتانے کے لیے، صرف مقصد اتنا ہو، نہ ان سے عزت کی طلب ہے، نہ ان کے ساتھ بیٹھ کے کوئی دوستی آ رہی ہے، کیونکہ ولایت سے اللہ نے منع کیا ہے، ولایت، اولیاء، یہ دلی دوستی، اس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ باقی اگر آپ بیٹھیں گے نہیں تو ان کو دین سمجھائے گا کون؟ بیٹھیے، لیکن جب آپ دیکھیں یہ دین کا تماشا بن رہا ہے، دین کا مذاق بن رہا ہے، ان کے اعتراضات بیجا قسم کے ہو رہے ہیں، اور آج کل جیسے آپ کی سوشل میڈیا کی بیٹھک ہے، گروپس ہیں، چیزیں ہیں، باتیں ہیں، جہاں پر دین کا تماشا بن رہا ہو، اس محفل کو، اس گفتگو کو پڑھیے بھی مت، یہ اللہ کے ایمان کے یہ چیزیں منافی ہیں، فوراً اس محفل سے اٹھ جائیے، کیونکہ وہ محفلیں، وہ باتیں انسان کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں، انسان مرعوب ہو جاتا ہے، انسان جھک جاتا ہے، شرم محسوس کرتا ہے، جب دین کا مذاق پھر وہ اپنے آپ کو دیندار ظاہر نہیں کرتا، آہستہ آہستہ داڑھی غائب ہو جاتی ہے، پائچے نیچے ہو جاتے ہیں، اپنا اسلامی تشخص انسان ختم کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر تم ان کے ساتھ نہیں اٹھے، اس محفل میں بیٹھے رہے، اگر سے تم مسلمان ہو، اگر سے تم نے مذاق نہیں اڑایا، اگر سے تم نے کفر نہیں کیا، اگر سے تم ان کی باتوں کے ساتھ متفق نہیں ہو، مخالف ہو تم ان کے، لیکن تم اس محفل میں بیٹھے خاموش ہو، انکم اذا مثلہم، اس صورت میں تم ان کے جیسے ہو جاؤ گے۔ اگر سے تم ہو نہیں، تم نے مذاق نہیں اڑایا، تم دلی طور پر مطمئن بھی نہیں ہو، لیکن تم اس محفل میں خاموش بیٹھے ہو، وہ خاموشی یا بیٹھنا، دونوں چیزیں، اٹھ کے چلے جاؤ۔ بیٹھے ہو تو انکار کرو، اگر ہمت ہے گفتگو کرنے کی، بات کرنے کی، تو بات کرو۔ خاموش بیٹھنا تمہارا ان کے ساتھ ہی انجام ہوگا، تم اس گناہ میں گویا کہ ان کے ساتھ شریک ہو۔ اسی نے کسی بھی ایسی محفل میں جہاں پر گناہ ہو رہا ہو، جہاں غیبت ہو رہی ہو، آپ بیٹھے، آپ غیبت نہیں کر رہے ہیں، لیکن آپ بیٹھے ہیں خاموشی سے، جہاں پر کوئی ایسی تفریح اور مذاق ہو رہا ہے، دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، کسی بھی نوعیت کا کوئی گناہ ہو رہا ہے، حدیث مسلم احمد کی حدیث ہے، شراب، جس محفل میں شراب کے دور چل رہا ہے، انسان آپ خود نہیں پی رہا لیکن شراب چل رہی ہے، انکم اذا مثلہم، انسان پھر ان کے جیسا ہو جاتا ہے۔ اور سنیے، ان اللہ جامع المنافقین، اللہ تعالیٰ منافقین کو جمع کرنے والا ہے، اور کافروں کو، یعنی کافر منافقوں کے ساتھ جمع ہوں گے۔ منافق تو ہے ہی بدتر، کافر، آپ کے ذہن میں کافر بدتر ہے نا، منافق اس سے زیادہ بدتر ہے۔ اللہ ان کافروں کو ایسے منافقوں کے ساتھ جمع کرے گا، فی جہنم جميعا، جہنم کے اندر سب کے سب کو اکٹھا۔ یہ منافق وہ ہے، الذین یتربصون بکم، یہ وہ لوگ ہیں جو تمہارے بارے میں انتظار میں رہتے ہیں۔ انتظار کس چیز کا رہتا ہے ان کو؟ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا لَمْ نَكُن مَّعَكُمْ، اگر تمہیں کوئی اللہ کی طرف سے فتح نصیب ہو جائے، جنگوں میں کامیابی نصیب ہو جائے، تو فوراً آ جاتے ہیں، ہم تو تمہارے ساتھ تھے، ہمارا تو تعلق ہے، ہمیں مال غنیمت بھی، یہ تو جیت ہماری ہے، ہم سب مل کے منائیں گے۔ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اور اگر کافروں کو کوئی حصہ مل جائے، فتح نہیں،
حصہ کوئی وقتی، جیسے احد میں ہوا وقتی نقصان وہ پہنچا کر چلے گئے، جیتے تو نہیں تھے۔ اس صورت کے اندر اب ان کی دوستیاں منافقین کی کافروں کی طرف جاتی ہیں، اور اس صورت میں ان کو کہتے ہیں الم نستحوذ علیکم، کیا ہم نے تمہاری مدد نہیں کی تھی، ونمنعکم من المؤمنین، اور ہم نے تمہیں مومنوں سے بچا کر رکھا، یعنی اگر ہم تمہاری مدد نہ کرتے اور تمہیں مومنوں سے نہ بچاتے تم یہ وقتی طور پہ جیت نہ سکتے تھے۔ جیسے احد میں 300 واپس ہے، وہاں جو نقصان ہوا تو ہم نے آدھے راستے سے جو پلٹا کھایا ہے، یہ مسلمان کمزور اسی وجہ سے تو ہوئے۔ ان کو اپنی محبت کا یقین دلاتے ہیں، اور ان کو انتظار اسی چیز کا رہتا ہے کب مسلمان تباہ ہو، کب برباد ہو، کب ان پر حملہ ہو، کب ان کو ختم کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، یہ دنیا کا کھیل تو چلتا رہے گا، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان فیصلہ فرمائے گا۔ ایک ایک کا فیصلہ ہوگا، اور فیصلہ کیا ہے وہ آگے آ رہا ہے، اور یہ فیصلہ حقائق کی بنیاد پر ہوگا۔ یہ ظاہری دعووں کی بنیاد پہ ہم تمہارے ساتھ تھے، ہم تمہارے دوست ہیں، ہم تو یوں ہیں، حقیقت پر ہوگا دل میں کیا ہے۔ اس لیے انسان اپنے دل کو خاص طور پہ اللہ کے لیے خالص رکھے، اپنے دل کی لازمی فکر کرے۔ غلطیاں ہم سب سے سرزد ہوتی ہیں، لیکن اپنے دل کی صفائی کا لازمی اہتمام کیجیے، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں اس دل کو دیکھا جائے گا۔ اللہ نہ میری صورت کو دیکھتا ہے، نہ میرے جسم کو، نہ میرے مال کو، ولیکن ینظر الی قلوبکم، اپنے دل کی طہارت کا ضرور اہتمام کیجیے۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اور ہرگز نہیں بنائے گا اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے مومنین کے خلاف کوئی راستہ۔ کبھی بھی کافروں کو مومنین پر کوئی حجت اور فوقیت نصیب نہیں ہوگی۔ اس کے کئی معنی ہیں، دلائل کے اعتبار سے کبھی نہیں ہوگی، اور دنیا میں پورے کے پورے مسلمان مغلوب ہو جائیں، سارے کے سارے کافر ان پر غالب رہیں، ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ مسلمان ختم ہو گئے، مسلمان ساری دنیا کے پس کے مظلوم، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یا کل قیامت کے دن، اس کا مراد ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کافروں کو مسلمانوں پر فوقیت نہیں دے گا، سارے مفاہیم ہیں۔ البتہ دنیا کے اندر جو وقتی ذلت جو اس وقت مسلمانوں کے اوپر مسلط ہے، وہ ہمارے اپنے اعمال ہیں، وہ ہمارا اپنا قصور ہے، وہ ہماری اپنی حرکتیں ہیں، وہ ہم نے اللہ کا نام لے کر اللہ کے ساتھ جو کچھ کیا ہے، اسلام کا نام لے کر اسلام کو جس انداز میں ہم نمائندے اسلام کے بن کے ہم نے جس انداز میں اسلام کے ساتھ کھلواڑ کیا، تو اس کا نتیجہ تو ہم نے تھوڑی دیر کے لیے دیکھنا ہی ہے۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، منافقین جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اپنے حساب سے، اس حال میں حقیقت میں وہ خادعهم، اللہ ان کو دھوکہ دینے والا ہے، جس کو ڈبل کراس ہم کہتے ہیں۔ جب انسان کوئی کسی کو دھوکہ دے رہا ہو اور اس آدمی کو پتا ہے مجھے دھوکہ دے رہا ہے، اور وہ اس کے سامنے بظاہر اس کے دھوکے میں آنے کو ظاہر کرے، اور اینڈ میں آگے نتیجے کے اعتبار سے جب اس کا دھوکہ کامیاب ہونے والا اس کو ڈبل کراس کر جائے، جو ہمارے یہاں معروف ہے، آپ جانتے ہیں اس چیز کو۔ تو کامیابی کس چیز میں؟ تو اللہ تعالیٰ کا، جیسے میں نے بھی شروع میں بھی بات کی تھی، اللہ تعالیٰ کے لفظ مفتی، اور قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، وہاں پر جب میں نے بات کی، اسی طرح وہو خادعہم، اللہ تعالیٰ ان کو دھوکہ دے، اللہ تعالیٰ کا نام خادع نہیں رکھا جا سکتا، اللہ دھوکہ دینے والے، نعوذ باللہ۔ یہ مقابلے میں ہے، جس طرح ہم نے پیچھے سورہ آل عمران میں بھی پڑھا تھا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، تو یہ مقابلے میں ہے، یہ اپنے حساب سے سمجھتے ہیں ہم، دیکھو ہم نے مسلمانوں کو دھوکہ دیا ہے، نہیں دیا، سارے ہم اسے مسلمان ظاہر اپنے آپ کو کر کے فوائد حاصل کر رہے ہیں، ادھر کافروں سے بھی ان کے ساتھ فوائد حاصل کر رہے ہیں، ان کے ساتھ اندر اندر ان کے ساتھ ہیں، اوپر اوپر مسلمانوں کے ساتھ ہے، تو ہم نے دیکھو بیوقوف بنا لیا ان کو۔ مومن ایسا نہیں ہونا چاہیے، مومن ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، یہ ان کے اندرونی جذبات تھے۔ ظاہری طور پر چونکہ مسلمانوں والے فوائد حاصل کرنے ہیں، تو کچھ مسلمانوں والے کام بھی کرنے ہیں، اور ان کاموں میں دن 5 دفعہ نماز، یہ تو لازمی ہے، روزے تو سال کے 1 دفعہ کے، اس میں بھی انسان چھپ چھپا کے کھا سکتا ہے۔ جہاد میں ہمیشہ یہ فراڈ کر کے دھوکے بازیوں سے اور بہانے بنا کر بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، سورہ توبہ اس کے لیے بھری پڑی ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، نماز کے لیے تو آنا پڑتا ہے، لیکن جب یہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، قَامُوا كُسَالَىٰ، 2 کام کرتے ہیں، ایک تو بڑی سستی کے ساتھ آتے ہیں، جیسے کوئی مر رہا ہو، کوئی قید میں ہو، کوئی پتہ نہیں کیا اس کے ساتھ مصیبت پڑ گئی ہے، مجبوری میں آ گیا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اور جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے، یراؤن الناس، تو وہ لوگوں کو دکھاتا ہے کہ میں نمازی ہوں، میں پرہیزگار ہوں، میں متقی ہوں۔ نمبر 3، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، دوران نماز اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر بہت تھوڑا، مجبوری میں جو تکبیرات پڑھ لی، وہ جان چھڑانے والی، ٹھونگے مارنے والی نماز جو ہوتی ہے، یہ منافقین کی نماز ہے۔ جس کو اپنے ایمان کو چیک کرنا ہے کہ وہ مومن ہے یا نہیں ہے، جس کو کرنا ہے، ٹیسٹ اپنا کرنا ہے، یہ آپ کے سامنے آیت موجود ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، مومن نماز کی طرف پوری ہمت کے ساتھ،
چستی کے ساتھ، طاقت کے ساتھ، رغبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ آتا ہے. جس طرح انسان کسی اپنی پسندیدہ چیز کی طرف، کھیل کی طرف، تفریح کی طرف، کسی بھی چیز کی طرف دل کی رغبت سے جاتا ہے، شوق سے خود سے جاتا ہے، اٹھ کے خود سے اہتمام کرتا ہے. اس طرح ایک مومن نماز کے لیے خود سے اہتمام کرتا ہے، اور اس کا مقصود دنیا نہیں ہوتی. اس کا مقصود صرف یہ ہے کہ میں اللہ کے سامنے آ کر کھڑا ہوا ہوں اور اللہ کا ذکر پوری طرح سے نماز میں مگن ہو کے کرتا ہے، کیونکہ اس کو آس پاس کے ماحول کی پرواہ نہیں ہوتی. اب دیکھیے، یہ تو جو دونوں سائیڈ کے فائدے حاصل کر رہے تھے، تو مذبذبین بین ذالک، یہ مذبذبین ڈگمگا رہے ہیں ان کے درمیان. کبھی ادھر ہے لا الہ الا ولا الہ الا، نہ یہ ان کی طرف ہے نہ یہ ان کی طرف ہے، نہ مومنوں کے ساتھ ہے نہ ان کے ساتھ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کی حدیث میں ان کی منافقین کی مثال بیان فرمائی. جس طرح وہ بکری ہے کشات العائرہ، وہ بکری ہے جس کو ایک بکرے کی ضرورت ہے، کبھی اس ریوڑ میں بکرے کی تلاش میں جاتی ہے، کبھی اس ریوڑ میں بکرے کی تلاش میں جاتی ہے، یہاں سے فائدہ مل جائے وہاں سے فائدہ مل جائے. یہ منافق ایسے ہیں کہ ان کو کبھی یہاں سے فائدہ، جہاں سے ان کو اپنا مفاد پرست ہونا ہے، ان کو صرف اپنا مفاد دنیا کا، صرف دنیا کا مفاد عزیز ہے، اس کے علاوہ کچھ اور عزیز نہیں ہے. تو آپ نے اور میں نے ایسا نہیں بننا. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اور جس شخص کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے آپ اس کے لیے کوئی راستہ نہیں پائیں گے. جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، کامیاب نہیں کروا سکتا. لہذا اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، پہلی بنیادی چیز جو ان کی گزری تھی وہ یہی تھا کہ کافروں کو اپنا ولی بناتے ہیں، دوست بناتے ہیں، گہرا دوست. ولی وہ کہتے ہیں جس کے ساتھ گہری دوستی ہو، دلی دوستی ہو، راز و نیاز کی باتیں ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہو، محبت ہو. تو اے ایمان والو، لا تتخذوا الکافرین، نہ بناؤ کافروں کا اولیاء، اپنا دوست، گہرا تعلق والا، من دون المؤمنین سے ہٹ کر. تمہاری دوستیاں، تمہارے تعلقات، تمہاری محبت مومنین، تمہاری گیدرنگ، تمہاری محفل مومنین کے ساتھ ہونی چاہیے، کیونکہ ان چیزوں کے اثرات ہوتے ہیں. اتریدون، کیا تم چاہتے ہو، ان تجعلوا للہ، کہ تم بناؤ اللہ کے لیے، علیکم، اپنے خلاف، سلطان مبینہ، واضح دلیل. اللہ اگر تمہیں عذاب دے اس بنیاد پر تو یہ تو اللہ کے پاس دلیل ہے. اللہ عذاب اپنے علم سے نہیں دیتا. اللہ عذاب جب میں اور آپ گناہ کرتے ہیں، حرکتیں کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، معاشرے میں جو بھی شخص جو غلطی کرتا ہے اس غلطی پر عذاب ہے. اللہ اپنے علم سے عذاب نہیں دیتا. مومنو، تم اپنے خلاف اللہ کے سامنے بارگاہ الہی میں اپنے نام اعمال میں حجت نہ لے کر آنا کہ تمہیں عذاب دیا جائے، کیونکہ یہ کام بڑا خطرناک ہے. یہ تو اسلام کو ختم کرنے والا، برباد کرنے والا کام ہے. اور گناہ ہے لیکن یہ گناہ بڑا خطرناک ہے، کیونکہ پورے اسلام کو بدنام کرنے والی بات ہے. جو اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا کل قیامت کے دن، جو اوپر تذکرہ ہوا نا، فاللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان فیصلہ فرمائے گا. تو فیصلہ سن لیجئے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین سب سے نچلے سے، درک الاسفل، درک طبقے کو، اسفل سب سے نچلا، من النار جہنم کا. یہ جہنم کا سب سے آخری طبقہ ہے، آخری حصہ ہے، جو چھپا ہوا ہے، اندھیرے میں ہے، نظر نہیں آتا، سب سے آخری ہے نا، لاسٹ میں جا کر آ رہا ہے. یہ انہوں نے کفر کو چھپایا، بیوقوف بنایا، اور سارے جہنم کے عذاب اس طبقے کے اندر پہنچتے ہیں. سب سے نچلی سائڈ پر ہے. آگ ہے نا، آگ اوپر کی طرف کم ہوتی ہے، نیچے زیادہ ہوتی ہے. پھر اوپر والے جہنمیوں کا جو عذاب اور جو ان کی چیخیں اور جو بھی ان کا معاملہ ہے وہ سارا نیچے تک پہنچتا ہے. سب سے بدترین عذاب ان کو ہوگا. پکے کافر ہیں، بلکہ کافروں سے بھی بدتر ان کے لیے عذاب ہے. کافر کو پھر ہلکا عذاب ہے. اسی لیے میں ذکر کرتا ہوں کہ نیکیاں انسان کو، کافر کو بھی جو اس کی نیکیاں ہیں وہ تھوڑا بہت کام آتی ہیں اس طرح کے مقامات پہ. عذاب تو اس کو ہے، لیکن عذاب کم اور زیادہ جہنم کے اندر جو ہوتا ہے وہ اس کی خباثت، گندگی، کفر کو سامنے رکھ کر اللہ کی طرف سے. جس طرح مومن کے لیے جنت کے درجات ہیں اوپر نیچے، وہ اس کے اعمال کے حساب سے ہے، اسی طریقے سے جہنم بھی جہنمیوں کے لیے ان کے اعمال کے حساب سے. وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، ہرگز آپ کو ان کا کوئی مددگار نہیں ملے گا، کوئی ان کے لیے کوئی حامی اور ناصر مل سکے کوئی نہیں ملے گا. لیکن ان کے لیے بھی توبہ کا دنیا میں دروازہ کھلا ہوا ہے. منافق ہے کتنا بدترین، کتنا خبیث، کتنا اسلام کو نقصان پہنچانے والا، لیکن کسی بھی لمحے اگر یہ پلٹ آیا، اس کے پلٹنے کا طریقہ کیا ہے؟ 4 چیزیں ہیں. اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی. ان کی توبہ عام توبہ نہیں ہوگی. وَأَصْلَحُوا، اپنی اصلاح کرے، اندرونی طور پر اپنی صفائی کرے. وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، اور کھل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے، نمایاں کریں اپنے ایمان کو، اسلام کو. وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، یہ ریاکاری چھوڑ کر اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کریں.
خالصتاً اپنی دینی عبادات صرف اللہ کی رضا کے لیے کرے، دنیا دکھاوا چھوڑ دیں، دنیا کے مفادات چھوڑ دیں، اپنے دین کا کھل کر اظہار کریں، اپنی اندرونی اصلاح کریں اور اپنی توبہ کر لیں۔ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، تو یہ اب منافق کافروں کے ساتھ نہیں ہوں گے، ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جميعا، وہ نہیں ہوگا۔ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اب یہ لوگ مومنوں کے ساتھ ہو جائیں گے، ان کا دنیا میں بھی معاملہ مومنوں والا ہے اور آخرت میں بھی معاملہ مومنوں والا ہے۔ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ، اور ان قریب اللہ تعالیٰ دے گا، عطا کرے گا مومنین کو اجر عظیم۔ دنیا میں ہو سکتا ہے آپ کو وہ سہولتیں نہ ملیں جو کافروں کو مل رہی ہیں، وہ اللہ کی طرف سے آسانیاں نہ مل سکیں جو کافروں کو مل رہی ہیں، لیکن ان قریب آپ کو یہ ملیں گی۔ اللہ کے اس وعدے پر بھروسہ رکھیے اور اسی طرح اپنے ایمان پر ڈٹے رہیے۔ بڑی خوبصورت آیت ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ کو کیا پڑی ہے تمہیں عذاب دینے کی، اللہ کیوں تمہیں عذاب دے؟ ان شکرتم وآمنتم، یہ دو کام تم کر لو اگر تم اللہ کے شکر گزار بندے ہو اور اگر تم مومن ہو۔ شکر پہلے ہے، ایمان کو پھر اللہ نے ذکر کیا ہے، کیونکہ شکر ہی انسان کے ایمان کو دوام بخشتا ہے۔ انسان مومن ہوتے ہوئے اگر اللہ کا شکر گزارے، یہ انسان کو اللہ کی بارگاہ میں اس کو مزید اس کے ایمان کو یہ چیز مضبوط کرتی ہے، اور بندہ اگر ایسا ہے تو اللہ کی طرف سے عذاب نہیں ہے اس کے لیے۔ ما یفعل اللہ، کیا پڑی ہے تمہیں عذاب دینے کی؟ یہ جو عذاب جو تمہیں آتا ہے، جو تکلیفیں تمہیں آتی ہیں، جو پریشانیاں مصیبتیں تمہیں آتی ہیں، یہ تمہاری اپنی حرکتوں کی، اپنے اعمال کی، بدعمالیوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ اللہ تو وہ ہے، وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ قدردان ہے، شاکر قدردان ہے، تمہارے ایمان کی، تمہارے اعمال کی قدر کرتا ہے، اس کا بہترین بدلہ تمہیں بڑھ چڑھ کر عطا کرتا ہے، اور علیماً وہ خوب جانتا ہے کون شکر گزار ہے، کون مومن ہے، کون منافق ہے، ان ساری تفاصیل کا اللہ تعالیٰ کو بخوبی علم ہے۔ یہاں یہ پارہ پورا ہو گیا، میرے خیال ہے آپ کے پاس اگلے پارے کا پرنٹ بھی نہیں ہوگا، وقت بھی ہمارا پورا ہو چکا ہے۔ اگلے پارے کے آغاز میں پھر وہی مظلومین کے حوالے سے بات ہے، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، مظلوم کی آواز جو ہے وہ اونچی ہو جائے، وہ کہیں جائے کوئی بات کرے، وہ مضمون انشاءاللہ پھر ہم اگلے ہفتے اس کا آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ برائی کے ساتھ اونچی آواز کو پسند نہیں کرتا، یعنی بری اونچی آواز کو پسند نہیں کرتا۔ بری سے مراد وہ آواز بھی بری ہو سکتی ہے، یا کوئی برے کام کے متعلق آواز کو اونچا کر کے بتایا جائے، کوئی انسان کوئی غلطی کرتا ہے، کوئی گناہ کرتا ہے اور پھر خود اسے آ کے بتاتا ہے، یا کسی انسان کی کوئی اور غلطی ہے، کسی انسان کے اندر کوئی عیب ہے اور اس کو کوئی شخص پیٹھ پیچھے اس کے بیان کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس برائی کو پسند نہیں کرتا۔ وہ نیکی کو کرتے وقت انسان خود طے کرتا ہے کہ اس نیکی کے کرنے کا طریقہ کار کس انداز میں زیادہ بہتر ہوگا، چھپ کر یا کھل کر۔ اعتراض کا ایک بہترین جواب یہ ہوتا ہے کہ سامنے مخالف کی جب سوال ہو اس نوعیت کا کہ اس نے نہیں ماننا، زج کرنے کے لیے سوال کیا ہے، تو اس کی حرکتیں اور اس کے کرتوت اس کے سامنے بیان کرے، اس کا ماضی اس کے سامنے اس وقت رکھا جائے۔